بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا قول اور اس کے دلائل۔ غیر مسلم کے جھوٹے کے بارے میں دوسرا قول بعض اہل ظاہر کا ہے کہ غیر مسلموں کا جھوٹا ناپاک و نجس ہے، حتیٰ کہ وہ خود بھی ناپاک و نجس ہوتے ہیں۔ ان کا استدلال ایک قرآنی آیت اور بعض احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ نمبر 1، ان کی پہلی دلیل سورہ توبہ کی آیت 28 ہے، جس میں ارشاد الہی ہے، یا ایہا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، سوائے اس کے نہیں کہ مشرک ناپاک ہے، پس اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ پٹکے۔ اس آیت کے ظاہری الفاظ سے مشرکین کے نجس و ناپاک ہونے اور ان کے جھوٹے کے بھی ناپاک ہونے کی دلیل لی گئی ہے۔ نمبر 2، اس قول والوں کی دوسری دلیل بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں مذکور ایک ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منطوق نہیں بلکہ مفہوم ہے، جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مومن نجس و ناپاک نہیں ہوتا، اور دوسری روایت میں ہے، مسلمان ناپاک و نجس نہیں ہوتا۔ کفار و مشرکین کے جھوٹے کو ناپاک کہنے والوں نے اس سے یوں دلیل لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن و مسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ کبھی بھی ناپاک و نجس نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ مومن و مسلم کو چھوڑ کر تمام غیر مسلم اہل کتاب وغیر دیگر کفار و مشرکین نجس و ناپاک ہے، اور ان کا جھوٹا بھی نجس و ناپاک ہے۔ نمبر 3، تیسری دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری و مسلم، ابو داؤد و ترمذی اور مسند احمد میں ہے، جس میں حضرت ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں دوسرے برتن ملے تو ان برتنوں میں نہ کھاؤ، اور اگر دوسرے نہ ملے تو پھر انہیں دھو لو اور انہی میں کھا لو۔ اور ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ میں یہ بھی مذکور ہے کہ وہ خنزیر کھاتے اور شراب پیتے ہیں۔ اس حدیث سے یوں استدلال کیا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نجس و ناپاک سمجھا، اس لیے ان کے برتن دھو کر استعمال کرنے کا حکم فرمایا۔ لہٰذا عمر بن عبد العزیز اور حسن بصری رحمہ اللہ انہیں نجس عین قرار دیتے تھے، اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تو ان کے معاملہ میں یہاں تک کہا کرتے تھے، ان سے مصافحہ کرے اور بعد میں وضو کرے۔ نمبر 4، ان کی چوتھی دلیل وہ واقعہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی ثقیف کے وفد کو مسجد میں بٹھایا تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا تھا، یہ تو نجس لوگ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے اس قول کی تردید نہیں کی تھی، جو ان کے واقعی نجس ہونے کی دلیل ہے۔ دور حاضر کے معروف عالم اور انجمن قدام القرآن لاہور پاکستان کے مؤسس و امیر جناب ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے دور سعودی عرب کے دوران الخبر پاکستانی اسکول میں قومی و ملی مسائل پر گفتگو کی رپورٹ 19 نومبر 1985 کے نوائے وقت کراچی میں نشر ہوئی، اور وہی رپورٹ نوائے وقت کے حوالے سے موصوف نے اپنے پرچہ ماہنامہ میثاق لاہور کے شمارہ ماہ فروری 1986 میں شائع کی، جس میں غیر مسلموں کے جھوٹے کے سلسلے میں اسی ظاہری نقطہ نظر کہ غیر مسلموں کا جھوٹا ناپاک و نجس ہے اس لیے کہ وہ خود بھی ناپاک و نجس ہوتے ہیں کو ہی اختیار کیا گیا تھا، جس پر ہمارے ایک فاضل دوست جناب غازی عزیر مقیم الجبیل سعودی عرب نے تعقب کیا، اور ڈاکٹر صاحب نے اس تعقبی مضمون کو میثاق ماہ ستمبر
1986 کے شمارہ میں شائع کر دیا، جو ان کی وسعت ظرفی اور جذب قبول حق کی دلیل ہے، اور موصوف کا اپنی سابقہ رائے سے رجوع کا ثبوت بھی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔